سوال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی آنسو کون سا ہے؟ جواب ہے وہ آنسو جو ندامت اور توبہ کی نیت سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے۔ یہ ایک چھوٹا سا قطرہ جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ سوال ہے دنیا کی زندگی میں حقیقی سکون پانے کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جواب ہے اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ جو رب کی رضا میں خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہر پریشانی سے آزاد کر دیتا ہے۔ سوال ہے جنت کی وہ کون سے محلات ہیں جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے؟ جواب ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرمی سے بات کرتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کی دیواریں ایسی شفاف ہوں گی کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا۔ سوال ہے جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جسے جہنم نے خود پناہ مانگی ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام جبل حزن غم کا گڑھا ہے جو کہ نہایت ہولناک ہے۔ یہ مقام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عبادات میں دکھاوا اور ریاکاری کرتے تھے۔ سوال ہے کیا خوشبو لگانا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیکی میں شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، خوشبو لگانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت اور روح کی غذا ہے۔ یہ انسان کے مزاج میں لطف پیدا کرتی ہے اور پاس بیٹھے والوں کو خوش پہنچاتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کن 3 لوگوں کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے سب سے پہلے شہید، عالم اور صحیح کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے دکھاوا ہوا تو انہیں سب سے پہلے ہی سزا دی جائے گی۔ سوال ہے دنیا میں والدین کی خدمت کا فوری انعام کیا ملتا ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت سے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ ان کی ایک محبت بھری مسکراہٹ اولاد کے لیے مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ سوال ہے جنت میں بازار کیسے ہوں گے اور وہاں کیا تقسیم کیا جائے گا؟ جواب ہے جنت میں ہر جمعہ کے دن بازار لگیں گے جہاں سے حسن و جمال تقسیم ہوگا۔ وہاں سے گزرنے کے بعد جنتیوں کے چہرے پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ سوال ہے کیا چغلی کرنا انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے۔ یہ عمل انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کی حفاظت کا حکم قرآن مجید میں خاص طور پر ہے؟ جواب ہے عصر کی نماز کی خاص تاکید اور حفاظت کا حکم آیا ہے۔ اس وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ وقت انسان کی آزمائش اور برکت کا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کی عارضی چمک دمک کی مستقل سمجھ کر آخرت کو بھول جانا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انسان مال و جمع کرنے میں مگن رہتا ہے اور موت اسے اچانک آ کر ابدی سفر پر لے جاتی ہے۔ سوال ہے کیا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا کوئی خاص اجر و ثواب ہے؟ جواب ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ہر بال کے بدلے ایک نیک اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی 2 انگلیاں۔ سوال ہے جہنم کے پانی حمیم کی کیا حقیقت اور شدت بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے یہ نہایت کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو حلق سے اترتے ہی آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا۔ پیاس کی شدت اتنی ہولناک ہوگی کہ جہنمی تڑپ کر اسے پینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سوال ہے سچی بندگی کا اصل نچوڑ اور لب لباب کیا ہے؟ جواب ہے اپنے خالق کی بغیر کسی غرض کے صرف اس کی محبت میں عبادت کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ ایسی بندگی جو انسان کو تکبر سے نکال کر عجز و انکساری کی معراج پہنچا دیتی ہے۔ سوال ہے کیا قبر روزانہ انسان کو کوئی خاص پیغام دیتی ہے؟ جواب ہے قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میری تنہائی اندھیرے اور کیڑوں کا گھر ہوں، اس لیے یہاں آنے سے پہلے اپنے ساتھ نماز اور تلاوت قرآن مجید کا نورانی چراغ تیار کر کے لانا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی عاجزی بہت زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے جب بندہ سجدے میں اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اس لمحے بندہ اپنے خالق کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سوال ہے دنیا میں حلال رزق کمانے کا کیا درجہ بتایا گیا ہے؟
جواب ہے حلال رزق کمانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ایک لازمی فرض قرار دیا ہے۔ حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اس کی برکت سے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کوئی خاص تاکید آئی ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا۔ پڑوسی کا حق اتنا بڑا ہے کہ صحابہ کو لگا شاید اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ سوال ہے جنت میں بچوں اور بوڑھوں کی حالت کیسی ہوگی؟ جواب ہے جنت میں کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا بلکہ سب نوجوان اور خوبصورت بنا دیے جائیں گے۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی اور نہ ہی بڑھاپے کا ڈر، سب ہمیشہ جوان رہیں گے۔ سوال ہے جہنم کے پہرے دار فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے مطابق جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو نہایت سخت گیر ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے اور گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ سوال ہے کیا سلام کرنے میں پہل کرنے کا کوئی خاص اجر ہے؟ جواب ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری کر دیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنا آپس میں محبت بڑھانے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی امانت کیا ہے جو انسان کو دی گئی ہے؟ جواب ہے انسان کی زندگی اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی امانت ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک لمحے اور جوانی کا استعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال ہے جنت کے چشموں میں سے کوثر کی کیا حقیقت ہے؟ جواب ہے کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ سوال ہے کیا غیبت کرنا واقعی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن مجید میں غیبت کی برائی اسی سخت مثال سے دی گئی ہے تاکہ انسان رک جائے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو نیکیوں کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا ذکر ہے جو زبان پر ہلکا مگر میزان میں بہت بھاری ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہ مختصر ذکر قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنانے میں مددگار ہوگا۔ سوال ہے دنیا میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا خاص انعام ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور صابرین کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ سوال ہے کیا پودا لگانا یا درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو پودا آپ لگائیں گے اس کا پھل یا سایہ جو بھی استعمال کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس پر بیٹھے گا تو وہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ سوال ہے سچی کامیابی فلاح کا معیار اسلام میں کیا ہے؟ جواب ہے اصل کامیابی دنیاوی عہدہ نہیں بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جہنم سے نجات پانا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوگا وہی حقیقت میں کامیاب اور بامراد ہے۔ سوال ہے کیا تہجد کی نماز کا کوئی خاص مقام اور وقت ہے؟ جواب ہے تہجد رات کے آخری پہر پڑھی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا تیر کی طرح نشانے پر لگتی ہے اور تقدیر بدلنے کا طاقت رکھتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے ہوئے وقت کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرا ہوا ایک لمحہ پوری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ واحد سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا اور سکون دے گا۔ سوال ہے دنیا کی سب سے کڑوی حقیقت اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور ہر رشتہ عارضی ہے۔ سب سے بڑا سچ موت ہے جس سے کوئی بھی انسان کسی قیمت پر بچ نہیں سکتا۔ سوال ہے جنت کے وہ باغات کیسے ہوں گے جنہیں جنات عدن کہا جاتا ہے؟ جواب ہے یہ وہ باغات ہیں جہاں نہ کبھی دھوپ کی حدت ہوگی اور نہ ہی سردی کی شدت۔ وہاں کے درختوں کے خوشے جگہ ہوں گے تاکہ جنتی بیٹھ کر یا لیٹ کر پھل توڑ سکیں۔ سوال ہے جہنم کی آگ کی گہرائی اور اس کی خوفناک گڑھے کی کیا حقیقت ہے؟
جواب ہے جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے دہانے سے ایک پتھر پھینکا جائے تو تہ تک پہنچے گا میں 70 سال لگیں گے۔ یہ وہ ہولناک جگہ ہے جہاں کا ایندھن نافرمان انسان اور سخت ترین پتھر ہوں گے۔ سوال ہے کیا توبہ کرنے سے گناہ واقعی ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے کبھی کیے ہی نہ ہوں؟ جواب ہے جی ہاں، سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے گناہ کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں صدقہ دینے سے مال میں کمی کیوں نہیں آتی؟ جواب ہے صدقہ مال کو پاک کرتا ہے اور اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جو انسان کو 70 قسم کی بلاؤں اور بری موت سے بچاتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن حوض کوثر پر سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ جواب ہے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ پہنچیں گے جو دنیا میں غریب اور مسکین تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سوال ہے کیا امانت میں خیانت کرنا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امانت داری نہیں کی اس کا کوئی کامل ایمان نہیں۔ امانت صرف مال نہیں بلکہ کسی کا راز اور کسی کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ سوال ہے جنت میں سونے اور چاندی کی برتنوں کی کیا خاص بات ہوگی؟ جواب ہے جنت کے برتن ایسے شفاف ہوں گے کہ چاندی ہونے کے باوجود شیشے کی طرح نظر آئیں گے۔ ان میں پیش کی جانے والی نعمتیں ذائقے اور خوشبو میں دنیا کے ہر تصور سے بالاتر ہوں گی۔ سوال ہے کیا والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا کوئی خاص اجر ہے؟ جواب ہے جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ جواب ہے اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کا آخری وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور کلمہ طیبہ پر ختم ہو جائے۔ سوال ہے کیا درود شریف پڑھنے سے زندگی کی پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے درود شریف پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن جسم کے اعضاء انسان کے خلاف کیا گواہی دیں گے؟ جواب ہے اس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ انسان کا اپنا ہی جسم اس کے اعمال کا سب سے بڑا گواہ بن کر سامنے آئے گا۔